انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو اب اسے قبر میں اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا حال ہوتا ہے، وہ قبر کی زندگی کیسے گزارتی ہے، اس کو میرے آقا علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا مل مسجد فی القبر الا کالغریق۔ جب کسی انسان کا، مسلمان کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے ورثاء اسے غسل دے کر، کفن پہنا کر، نماز جنازہ پڑھ کے اپنے کندھوں پر اٹھا کر اسے قبر میں اتار دیتے ہیں اور سیلے لگا کر مٹی ڈال کر واپس آتے ہیں، تو فرمایا کالغریق، وہ قبر میں اپنے آپ کو ڈوبتے ہوئے شمار کرتا ہے۔ یعنی جس طرح ایک بندہ کشتی میں سفر کر رہا ہو، جہاز میں سفر کر رہا ہو اور اچانک طوفان آ جائے، ہوائیں تیز چلنا شروع ہو جائے، جیسے ابھی پچھلے دنوں ہو رہا تھا، اور سمندر کی موجیں جو ہے وہ اپنے عروج پر آ جائیں اور کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھانے لگے، ہلنے جلنے لگے، اور پھر موجیں اتنی بڑے کہ کشتی ڈوب جائے، تو اب جو کشتی میں سوار تھے وہ بھی ڈوبیں گے، اور ڈوب کر انسان جب مرتا ہے تو اس میں بڑی تکلیف ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا اگر کوئی ڈوب کر مرا تو وہ شہید ہے، خود نہ گیا ہو ڈوبنے لیکن سفر کر رہا تھا اور کشتی گری اور یہ ڈوب گیا تو آقا فرماتے ہیں وہ شہید ہے۔ تو اب جب وہ پانی میں جائے گا تو ظاہر یہ تکلیف دہ موت ہے، تو اب وہ پانی میں اپنے جسم کو حرکت کرے گا، ہاتھ پاؤں مارے گا، ہلائے گا، اور اس کی تمنا کیا ہوگی، کاش کوئی میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے پانی سے نکالے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ آپ جس کو قبر میں اتار کر آئے، مرحوم یا مرحومہ کو، وہ بھی اپنے آپ کو ڈوبتے ہوئے محسوس کرتی ہے۔ کالغریق، وہ ایسے سمجھتی ہے جیسے میں پانی میں ڈوب رہی ہوں، اور جس طرح پانی میں ڈوبنے والا ہاتھ پاؤں مار کر انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کاش کوئی میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جھٹکا دے کر کشتی میں سوار کرے یا سمندر کے کنارے پہنچا دے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مسجد بھی اسی طرح انتظار کرتی ہے۔ کس چیز کا انتظار کرتی ہے؟ ینتظر دعوتن، وہ دعاؤں کا انتظار کرتی ہے۔ جی ہاں، انتقال کے بعد ان کو بھولنا نہیں، ان کو یاد کرنا، یہ ان کا حق ہے۔ ماں کا انتقال ہو جائے تو اولاد پر حق ہے کہ ماں تو سب کچھ چھوڑ کر گئی یہاں، اب یہ اولاد پر حق ہے ماں کا کہ کم از کم وہ اپنی ماں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، ایک دفعہ نہیں، جب بھی دعا کرے اپنی ماں کو دعا میں ضرور شامل کرے۔ ینتظر دعوتن، وہ انتظار کرتی ہے، اور یہ بات یاد رکھیے، انتظار، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں الانتظار اشد من القتل، یعنی انتظار کرنا یہ قتل سے بھی سخت ہے۔ کیسے؟ آپ نے کسی کو قتل کیا، مثلا پسٹل پہ گولی ماری، مار گیا فوراً، یا تلوار ماری، گردن سر سے الگ ہو گئی، تکلیف نہیں اتنی زیادہ، لیکن انتظار میں تکلیف ہے۔ آپ کو کسی نے ٹائم دیا، فلاں ٹائم پہنچنا ہے، اب وہ ٹائم اوپر گیا، اب جتنا ٹائم اوپر ہوتا جائے گا آپ کی تکلیف بڑھتی رہے گی، کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ تو آج کل تو موبائل کا دور ہے، فوراً رابطہ کریں، کہاں پہنچے، کہاں ہو، کیوں نہیں آئے، غصہ کریں گے، ناراض ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جتنا لیٹ ہوگا وہ تکلیف بڑھے گی۔ اسی نہ آنے کی وجہ سے پھر ناراضگیاں بڑھ جاتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، خاندان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ انتظار کر رہے تھے، انتظار میں تکلیف بڑھ رہی تھی اس کی۔ اب وہ وہاں مرحوم یا مرحومہ انتظار کرتی ہے، کس چیز کا؟ ہمارے مال کا نہیں، ینتظر دعوتن، دعاؤں کا انتظار کرتی ہے۔ کون دعا کرے گا؟ کس کے لیے؟ تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق او لغیرہ۔ آقا فرماتے ہیں وہ مرنے والا انتظار کرتا ہے کس چیز کا؟ کہ کاش میرا باپ میرے لیے دعا کرے، کاش میری ماں میرے لیے دعا کرے، کاش میرا بھائی میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، کاش میرا دوست میرے لیے دعا کرے، او لغیرہ۔ اور دنیا میں وہ مرحومہ کا تعلق جس کے ساتھ تھا وہ ان لوگوں کو، ان زندوں کو قبر میں یاد کرتی ہے
اور انتظار کرتی ہے کہ کاش فلاں 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 یا فلانا فلانا فلاں میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ اب اگر زندے بھول جاتے ہیں تو یہ اس کے لیے بد نصیبی ہے کہ وہ دنیا میں 1000 پتی تھی یا لاکھ پتی تھی یا کروڑ پتی تھی، وہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ کے گئی، اور دعا مانگنے میں تو پیسہ صرف ہی نہیں ہوتا، تو کیا دعا بھی نہیں کر سکتے اس کے لیے؟ اور اگر وہ اس کے پیچھے جو بچے تھے، بھتیجے تھے، بھانجے تھے، پوتے تھے، پوتیاں تھیں، نیک تھے، جیسے کہ اس مرحومہ کے ہیں، اور یہ اس کا ثبوت ہمارے سامنے ہے، اگر یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں تو کیا ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی ماں مرنے والے کی، باپ، بھائی، بیٹا، بیٹی، دوست، کوئی بھی رشتہ دار اس کے لیے دعا کرتا ہے، فَإِذَا لَحِقَتْهُ، اور جب کوئی زندہ اپنے اس مرحوم یا مرحومہ کے لیے دعا کر دیتا ہے، یا کوئی بھی اصال ثواب کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، اس کا فائدہ اسے پہنچاتا ہے، دعا کرتا ہے، یا اللہ میرے اس نیک عمل کا ثواب میری فلاں مرحومہ کو پہنچا، تو اب کیا ہوتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا، جب کوئی زندہ، جب باپ یا ماں یا بھائی یا بیٹا یا دوست، کوئی بھی رشتہ دار اس مرحوم یا مرحومہ کے لیے دعا کرتا ہے، اور جب یہ دعا اس کی قبر میں پہنچتی ہے تو آقا فرماتے کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا، یہ دعا عام نہیں، جب یہ دعا اس مرحوم یا مرحومہ کو قبر میں پہنچتی ہے تو آقا فرماتے وہ اتنا خوش ہوتی ہے کہ اگر ساری دنیا کی دولت بھی مل جائے تب بھی اسے اتنی خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ کان احب الیہ، یعنی ہماری نظر میں یہ چھوٹا عمل ہے دعا کرنا، مگر اس مرحوم یا مرحومہ کی نظر میں یہ بہت بڑا عمل ہے کہ اگر ساری کائنات کی تن دولت مل جائے اسے تب بھی اسے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی ایک زندہ مسلمان کی دعا کرنے سے اسے پہنچ رہی ہوتی ہے۔ جی ہاں، اس سے پتہ چلا کہ زندوں کا اصالِ ثواب کرنا، مردوں کو